السلام علیکم۔ آج ایک بڑی دکھی دل کے ساتھ میں آپ کو سلام دے رہی ہوں، اور دکھی دل میرا دو وجوہات کی وجہ سے ہے۔ ایک تو جو واقعہ ہوا ہے جڑاوالا میں، اور دوسرا واقعہ جو بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کا کیس ہوا ہے خیرپور میں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ پرسوں مجھے اتفاق ہوا، بلکہ سعادت نصیب ہوئی، کہ ایک بہت ہی اعلیٰ عالم دین، جو کہ میرے خیال میں اس وقت اردو زبان میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو علم پہ عبور رکھتے ہیں، آیت اللہ عقیل غروی، سید عقیل غروی صاحب کی مجلس جو کہ لاہور میں منعقد ہوئی، اس میں میرے جانے کا مجھے سعادت ہوئی۔ اور بہت اچھی مجلس تھی، بہت لوگ آئے ہوئے تھے، بہت لوگ تھے۔ جو ذکر تھا وہ امام زین العابدین کا تھا، اور جو سبق تھا وہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ توحید کی بات کرتا ہے، اور جو رسول ہیں ان کا جو میسج تھا وہ تقویٰ تھا، اور جو نظام اسلام دیتا ہے وہ ہے ولایت۔ اب یہ تو بہت علمی گفتگو ہے، اور اس میں تو ظاہر ہے کہ بہت سی مجلسیں ہیں، آپ عقیل غروی صاحب کی ہی دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں تو آپ کو ان چیزوں کی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی۔ لیکن تقویٰ جو ہے وہ ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تقویٰ جو ہے بیسیکلی آپ حاصل کرتے ہیں جب آپ اللہ کی توحید مانتے ہیں، رسول کا کہا مانتے ہیں، اور جن کو اللہ نے، رسول نے آگے ولی بنایا، ان کا کہا مانتے ہیں۔ اور ان کا کہا جو ہے اس کا سب سے پریکٹیکل جز جو ہے وہ ہے نفس کا کنٹرول۔ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں تو آپ بہت بڑی شخصیت بن سکتے ہیں، اللہ والی شخصیت۔ نفس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں، ذرا غور کریں تو اسلام ہمیں بار بار ہمارے نفس پہ کنٹرول کرنے کا عمل جو ہے وہ کرواتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آپ کا دل کئی دفعہ نہیں بھی چاہ رہا ہوتا، آپ کا نہیں اٹھنے کو جی چاہتا صبح فجر کے لیے، لیکن آپ اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے روزے، جو کہ ہم مسلمان رکھتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ آپ کے نفس کو بہتر بناتا ہے۔ اصل تو مقصد بھوک اور پیاس تو نہیں ہے، اللہ کو آپ کی بھوک اور پیاس تو نہیں چاہیے، اور بدقسمتی سے بہت سے ہم مسلمان ایسے ہیں جو کہ صرف بھوکے اور پیاسے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سبق سکھانے کی ہمیں کوشش کی ہے، صبر اور تقویٰ، وہ شاید ہم نہیں پا سکتے۔ ایک یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے، اس میں نہ کوئی تقویٰ ہے، نہ اس میں صبر ہے، نہ اس پہ نفس پہ کنٹرول ہے۔ کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو یہ واقعات کیوں ہو رہے ہوتے؟ جو بچی کا ہے، جو خیرپور والی بچی ہے، وہ رضوانہ کا کیس پہلے ہوا، اس کے فوراً بعد جو ہے یہ کیس ہوا۔ یہ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ پہلے لوگ بات نہیں کرتے تھے، پہلے جو تھا وہ اس بات کو دبا دیا جاتا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ سامنے آنی شروع ہوئی ہیں، اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اپنے نفس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ آدمی جو کہ سو رہا ہے، وہ جو پیر صاحب ہیں، اول تو یہ پیروں کا کانسیپٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو ولایت کے ماننے والے ہیں، ہمیں پیروں کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا۔ ولی وہ ہے جس کو اللہ نے ولی بنایا، نہ یہ کہ جس کو میں سمجھوں کہ میں اپنا ہاتھ اس کی بیک پہ کر لوں۔ بھائی کیوں کروں؟ اللہ، ہر شخص کے اندر ایک شیطان ہے، ہم کوئی معصومین تو ہے نہیں، تو میں اس کو کیوں اپنی یہ میرا پرسنل ویو ہے۔ آپ لوگوں ہمارے ہاں بہت کامن ہے پیری اور مریدی جو ہے۔ اور بہرحال وہ پیر صاحب کے ہاں بچے چھوڑے ہوئے تھے، اور پیر صاحب جو ہیں وہ بغیر قمیص کے سو رہے ہیں، اور بچی جو ہے وہ وہاں پہ تڑپ تڑپ کے انہی کے کمرے میں مر رہی ہے، اور وہ جب اٹھتے ہیں جب وہ مر جاتی ہے۔ تو نفس پہ کنٹرول نہیں نہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بچی کو ریپ بھی کیا ہو پیر صاحب نے، اور جو دوسرے افراد تھے، جو پیر صاحب کی بیگم ہیں، انہوں نے اس بچی کے ساتھ ویسے فزیکل وائلنس کیا ہو، اتنا زیادہ وائلنس کیا کہ وہ ریپ، ایک خاوند جو ہے وہ ریپ کر رہا ہے، بیوی جو ہے وہ تشدد کر رہی ہے، تو بچی کے ساتھ، اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں کہاں ان کی ماؤں نے غلطی کوئی کی ہوتی ہے میرے خیال میں، کیونکہ سید تو میں بھی ہوں، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی، کوئی سید کیا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا جو حرکتیں یہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو نام بدنام کرتے ہیں سادات کا۔ دوسرا ایشو جو ہوا وہ یہ ہوا کہ
جو عیسائی کمیونٹی کے ساتھ ہم نے کیا اور وہ 14 اگست کے فوراً بعد ہم نے کر دیا، ہمیں شرم آنی چاہیے. مجھے تو شرم آ رہی ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے شرم آتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سارے واقعات جو ہیں یہ کہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں، آپ کبھی غور کریں. یہ 5 جولائی 1977 کو جائیں گے. سارے واقعات، ساری واقعات، سارا تشدد سوسائٹی کے اندر، ساری رشوتیں، ساری کرپشن، ساری لسانیت، ساری مذہبی تشدد جو ہے ہمارے اندر، یہ سارا جو ہے وہ اٹ ڈیٹس بیک ٹو 5 جولائی 1977، جس منحوس کی کل ہم نے موت منائی ہے، جس کو سوائے اس کے بیٹے کے کوئی اور شہید نہیں کہتا. ضیاء الحق کی بات کر رہی ہوں میں. آج جو لوگ ملٹری کورٹس کے خلاف تڑپتے ہیں، ہماری والدہ کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی تھی اس زمانے میں 1981 میں. آج تڑپتے ہیں ملٹری کورٹس کے بارے میں. کوڑے لوگوں کو پڑے، پھانسیاں ہوئیں، جیلیں ہوئیں، عورتوں کو کیا 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 گیا، ٹارچر سیلز میں لے کے کیا گیا. ساری کرپشن، ساری منشیات، یہ سب کا جو جڑ ہے وہ ہے جنرل محمد ضیاء الحق، جو اسلام کا سب سے بڑا محافظ اپنے آپ کو کہتا تھا. تو یہ ہوتی ہے منافقت جو ہم سب کے اندر ہے. کیونکہ اگر ہم نے واقعی روزہ رکھا ہوتا، ہم نے واقعی نماز اپنے دل سے پڑھی ہوتی، اور اس لیے پڑھی ہوتی کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو ہم یہ سارے گناہ، یہ ساری چیزیں مت کرتے. ہماری سوسائٹی کا آج جو حال ہوا ہے وہ یہ نہ ہوتا. ہم کہنے کے مسلمان ہیں، نہ ہمارے اندر توحید ہے، کیونکہ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کوئی اور بت نہ ہو آپ کے دل میں سوائے خدا کے. لیکن ہمارے تو بت بہت ہیں. ہم نے تو اپنے بچوں کو اسکولوں میں، انگریزی اسکولوں میں بھیجنا ہوتا ہے. ہم کیا کریں؟ بچے کہاں سے پالیں گے اگر ہم رشوت نہیں لیں گے تو، ہے نا؟ یہ تو نارمل چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہم گھروں میں رکھ رہے ہیں، یہ تو نارمل ہے. یہ آج کل بالکل پرفیکٹلی نارمل اربنائزیشن سلیوری ہے، اور اس میں ہم کرتے رہتے ہیں. نہ قانون بنتا ہے، نہ کچھ اور امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. قانون جو بنتا ہے وہ بنتے ہیں 295C 295B، جو کہ مذہبی شدت پسندی کو اجاگر کرتے ہیں. یہ وہ قوانین ہیں جو ضیاء الحق نے بنائے تھے. یہ قوانین بھی ضیاء الحق کی ہیں سارے کے سارے. اس سے پہلے یہ قوانین نہیں تھے. ٹھیک ہے، اسلام ہمیں، ہر عالم دین، ہر صحیح عالم دین آپ کو بتائے گا کہ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے. یہ نہیں دیتا کہ آپ بندوقیں نکالیں، آپ آگ لگائیں، آپ جلائیں. اسلام کبھی تلوار سے نہ آیا ہے، نہ کبھی مانا گیا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ کو روشنی دکھا دی گئی ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ روشنی چنتے ہیں یا ظلم چنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے تلوار کے زور پہ کبھی اسلام نہیں پھیلا. جہاں پھیلا تھا نا اسپین میں، وہاں ریورس ہو گیا تھا. اور تکلیف ہوتی ہے آپ کو جب آپ مسجد قرطبہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح چرچ کے اندر تبدیل ہوا ہے. آپ زبردستی نہیں کر سکتے لوگوں کے ساتھ. لیکن قوانین وہ بنے ہوئے ہیں جو کہ نہیں بننے چاہیے تھے. وہ جو کنٹروورشل بل جو آ رہا ہے کہ جہاں زبردستی کہا جا رہا ہے کہ کن کی عزت کرو، ہندا کی بھی عزت کرو، یزید کی بھی عزت کرو، یہی ہے نا، یہاں تک آ رہا ہے. وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن بچوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرو اس پہ کوئی قانون نہیں ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم سیاسی قوانین جو مسائل ہیں وہ سن کے ہم اپنی ریٹائرمنٹ لیں گے. معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب، ہم سن کے فیصلے کر کے سیاسی چیزوں کا کریں گے، لیکن ہم ان چیزوں پہ سو موٹو نہیں لیں گے. سیاست کے علاوہ اور کوئی یہاں پہ پاکستان کا شہری نہیں ہے. شرم آتی ہے مجھے کئی دفعہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے، مسلمان کہتے ہوئے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان کہتے ہوئے. کیا ہو گیا ہے ہم سب کو؟ سوچیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے. سوچیں. یہ میں ویڈیوز بناتی صرف اس لیے ہوں کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس کے بعد دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اگر نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں ہے، رہنے دیجئے. لیکن ایک کوشش کیجئے کہ کوئی تھوڑی سی بہتری اپنے اندر لے کے آئے. میں بھی کوشش کروں گی، آپ بھی کریں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. دس از بیرسٹر مقسمہ بخاری. خدا حافظ.